السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں ایک نہایت عام مگر اہم لفظ لم کو سمجھیں گے، جو فعل مضارع کو ماضی کی نفی میں بدل دیتا ہے۔ یعنی کوئی کام نہیں ہوا اور وہ بات پچھلے وقت میں کہی جا رہی ہو، ماضی ہو، گزرا وہ زمانہ ہو اور وہ کام نہ ہوا ہو۔ اصول: جب لم آتا ہے فعل مضارع پر، جب لم آتا ہے وہ حروف جن کے اوپر اتنی کے لفظ آتے ہیں، ان کے اوپر جب لم آ جائے تو فعل مضارع کے آخر سے پیش ہٹ جاتی ہے۔ اگر آخر میں نون ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، آخر پر جزم یعنی سکون آ جاتا ہے۔ قرآنی مثالیں: علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان، اس اللہ نے انسان کو سکھایا، ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعلم مضارع تھا، لم آیا تو یعلم بن گیا، پیش ختم ہو گیا، جزم آ گئی، اور اسی طریقے سے ترجمہ اس کا بن گیا نہیں جانتا تھا، ماضی والا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لم تنذرہم۔ الم اقل لکم، الم اقل لکم، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع کشادہ نہ تھی؟ فلم یجدون تھا اصل میں، یجدون، لم آیا تو نون گر گیا، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پا سکے۔ الم یجدک یتیما فآوی، یجدو کا تھا، یجدو کا تھا، اب بعد میں لم آیا تو یجد کا بن گیا، یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ خلاصہ: لم کو پہچان لیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ جملہ ماضی کی نفی بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے مگر قرآن کی بے شمار آیات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس طرح کے مزید آسان اور اہم نکات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ سب مسلم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔